نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم فرماؤ، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذوالحجہ کے دن بارگاہ الہی میں سب سے پسندیدہ سخاوت قربانی کرنا ہے۔ بے شک قیامت کے دن قربانی کا جانور بما سینگوں، بالوں اور کھروں کے آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ پس حضور نے فرمایا، خوشی سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی قربانیوں کو بڑا کرو، وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مالدار کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ جو مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، پس وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کے مسائل۔ ہر مالک نصاب مرد و عورت پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے جو خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ مالک نصاب وہ شخص ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے سامان تجارت یا کسی سامان یا روپیوں، نوٹوں، پیسوں کا مالک ہو، اور یہ مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔ مالک نصاب پر ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسری قربانی کا انتظام کرے۔ قربانی کا جانور موٹا، تازہ، اچھا اور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اگر زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، تہائی سے زیادہ کان، دم، سینگ، تھن وغیرہ کٹا ہوا، پیدائشی بے کان کا، بیمار، ان سب جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ صدقہ کرے، ایک حصہ احباب میں تقسیم کر دے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے۔ قربانی کے جانور کا چمڑا، رسی وغیرہ سب کو صدقہ کر دے۔ چمڑا کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلاً مصلی، بچھونا بنا سکتا ہے۔ جانوروں کی عمریں۔ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو، لہٰذا عقیقہ کرنے والا شریک ہو سکتا ہے کہ عقیقہ کی تقرب کی بھی ایک ہی صورت ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو
اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری مہرہ تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ من فلاں کہیں یا اس کا نام لیں، اور اگر مشترکہ جانور ہو جیسے گائے، اونٹ، بھینس تو فلاں کی جگہ سب شریکوں کے نام لیں۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر رہے۔ مرحوم کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر مرحوم کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دیں۔ آخر میں ایک مسئلہ مستحب یہ ہے کہ یکم ذو الحجہ سے قربانی کرنے تک جس نے قربانی کرنی ہے جسم کے کسی حصہ سے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب ہے۔